السلام علیکم، میں محمد بلال محبوب۔ میں جب اس وقت یہ ویڈیو ریکارڈ کرا رہا ہوں تو میں بہت پریشان ہوں، اور میں بہت حیران بھی ہوں، کیونکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے صدر مملکت جناب عارف الوی صاحب کی ایک ٹویٹ منظر عام پہ آئی ہے، جس میں انہوں نے قوم سے معافی مانگی ہے اور ان لوگوں سے معافی مانگی ہے جن سے ممکنہ طور پہ انہوں نے جن دو بلز کے اوپر سائن تو نہیں کیے ان کے کہنے کے مطابق، لیکن وہ قانون بن گئے ہیں، لیکن آفیشیل سیکرٹس ایکٹ کا ترمیمی قانون اور دوسرا آرمی ایکٹ کا ترمیمی قانون، ان دونوں قوانین پہ انہوں نے ٹویٹ میں کہا ہے کہ میں نے دستخط نہیں کیے۔ میں خدا کو حاضر ناظر جان کر، اللہ تعالیٰ کے گواہ بنا کر یہ کہتا ہوں کہ میں نے دستخط نہیں کیے۔ یہ میرے عملے نے، میں نے عملے کو کہا تھا کہ واپس بھیج دے قوانین وقت مقررہ کے اندر، لیکن میرے عملے نے میں نے بار بار پوچھا بھی، اور لیکن انہوں نے کہا کہ ہم نے بھیج دیے ہیں، لیکن میرے عملے نے مجھے انڈرمائن کر دیا ہے، اور اب یہ مجھے پتہ چلا ہے کہ یہ تو قانون بن گئے ہیں۔ تو میں ان تمام لوگوں سے معافی مانگتا ہوں جن کے اوپر اب یہ قانون نافذ ہوگا، اس کا اطلاق ہوگا، اور میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بھی مجھے معاف کر دے گا، کیونکہ میرا قصور نہیں ہے۔ یہ بہت عجیب و غریب قسم کی ٹویٹ ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں پورے ملک کو، پوری ریاست کو دنیا بھر کے اندر ایک مذاق بنا کے رکھ دے گی۔ یہ جو صورتحال ہے، یہ جو اسکینڈل ہے، اب کم از کم ہو سکتا ہے جو وہ یہ ہے کہ اس کی قانونی چارہ جوئی ہونی چاہیے اور حقائق کو منظر عام پہ آنے چاہیے۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے۔ جب کوئی بل دونوں ایوانوں سے منظور ہو جاتا ہے، یعنی قومی اسمبلی اور سینٹ سے، جیسا کہ یہ دو بل ہوئے، تو اس کے بعد وہ صدر مملکت کو بھیجا جاتا ہے۔ صدر مملکت کو یہ ایوانے، یہ قومی اسمبلی یا سینٹ، جس سیکریٹریٹ سے بھی یہ بعد میں پاس ہوا ہے، وہاں سے بھجوایا جاتا ہے۔ اور مجھے یہ ابھی حال ہی میں پتہ چلا ہے کہ یہ براہ راست صدر مملکت کے دفتر میں نہیں جاتا، یہ وزیر اعظم صاحب کے دفتر سے ہو کے جاتا ہے، حالانکہ وزیر اعظم صاحب کے دفتر کا اس سارے معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ غیر متعلق بات ہے اس وقت۔ تو صدر مملکت کے پاس جب یہ بل پہنچ جاتا ہے، تو جس تاریخ کو یہ بل ان کے پاس پہنچتا ہے، اس تاریخ کو سے 10 دن کے اندر ان کے پاس دو آپشن ہوتے ہیں۔ ایک آپشن تو یہ ہے کہ وہ اس بل کو اوپر منظور کر لیں اور سائن کر دیں، سائن کرنے ہوتے ہیں صدر مملکت کو اس سمری کے اوپر جس میں وہ منظوری کا سائن کریں گے۔ دوسری آپشن ان کے پاس یہ ہے کہ وہ اس قانون کو واپس اسمبلی کو بھجوا دیں، پارلیمنٹ کو بھجوا دیں اپنے اعتراضات کے ساتھ 10 دن کے اندر اندر۔ تو اس کے اوپر جو اعتراضات وہ لکھیں گے کہ یہ چیزیں میں قابل اعتراض پاتا ہوں، اس کو ریکنسیڈر کر لیں، تو اس کے اوپر بھی ان کے سائن ہونے لازمی ہیں۔ تو یہ دونوں صورتوں میں یا تو وہ قانون بن جائے گا پہلی صورت میں، اور دوسری صورت میں جب یہ پارلیمنٹ کے پاس چلا جائے گا تو پارلیمنٹ اس کے پاس یہ راستہ ہے کہ وہ صدر مملکت کے یا تو جو اعتراضات ہیں ان کو دور کر لیں اور پھر اس کو پاس کر لیں، اور دور کر کے اور پاس کرنے کے بعد پھر صدر مملکت کے پاس واپس جائے اور وہ اس کو منظور کر لیں۔ دوسری آپشن یہ ہے کہ وہ پارلیمنٹ اگر ان کی رائے سے اتفاق نہیں کرتی صدر مملکت کے کامنٹ سے، تو وہ ان اعتراضات کے باوجود جس طرح سے انہوں نے وہ قانون پہلے پاس کیا تھا اس کو جوائنٹ سٹنگ آف دی پارلیمنٹ کے سامنے پیش کریں گے، دونوں ایوانوں کا مشترکہ اجلاس، قومی اسمبلی اور سینٹ کا، اور وہاں پہ اگر یہ بل سادہ اکثریت سے پاس ہو جاتا ہے تو پھر صدر مملکت کا جو آبجیکشن ہے وہ اوور رول ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد یہ صدر مملکت کو بھیج دیں گے منظوری کے لیے، لیکن اگر وہ منظوری نہیں بھی دیں گے تو یہ قانون تصور ہوگا 10 دن کے اندر اندر۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صدر مملکت کے پاس دو آپشن تھے۔ اب انہوں نے اپنی ٹویٹ میں یہ بات واضح نہیں کی کہ کیا انہوں نے اس کے اوپر دستخط نہیں کیے تھے، اور وہ ان کو کہا تھا واپس بھیج دیں، تو اس کے اوپر جو دستخط کیے تھے وہ جو دستخط کیے تھے اس کا کوئی ریکارڈ، کوئی فائل تو موجود ہوگی۔ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ نے وربلی آپ نے ان کو انسٹرکشن دی اور اس کے اوپر عمل نہیں ہوا۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جو کچھ بھی اب صورتحال ہے اس کے بعد قوم سے معافی مانگنا تو پری میچور ہے، اس لیے کہ اگر آپ نے دستخط نہیں کیے اور آپ نے واقعی واپس بھجوا دیا تھا تو پھر یہ جعل سازی ہوئی ہے، یہ قانون نہیں بنا۔ قانون یہ اس وقت قانون بنتا جب آپ اس کو
10 دن کے اندر واپس نہ بھجواتے، آپ اس پہ اعتراضات نہ لگاتے یا اس کے اوپر سائن کر دیتے. آپ نے ایسا اگر کچھ نہیں کیا تو پھر آپ حق بجانب ہیں یہ کہنے کے کہ یہ قانون نہیں بنا. اور بجائے معافی مانگنے کے صدر مملکت کو یہ چاہیے کہ وہ قانونی ماہرین سے مشورہ کر کے قانونی چارہ جوئی کریں. اور قانونی چارہ جوئی یہ ہو سکتی ہے کہ اگر دستخط ان کے جعلی کیے گئے ہیں یا ان کی دی گئی ہدایات پہ جو کہ ڈاکیومنٹڈ ہونی چاہیے، لکھ کے ہونی چاہیے، ان کے عملے نے بر وقت انہیں واپس نہیں بھیجا، تو دونوں صورتوں میں عملے کے خلاف قانونی کارروائی بنتی ہے. صدر مملکت کا یہ حق ہی نہیں، ان کا یہ فرض ہے کہ وہ قانونی کارروائی کریں. قوم سے معافی مانگنا یہ ان کے منصب کا تقاضا نہیں ہے. ان کے منصب کا تقاضا یہ ہے کہ آئین اور قانون کے اوپر منوان عمل کروائیں. اگر ان کا عملہ ان کی بات نہیں سن رہا، وہ ٹویٹ تو کر رہے ہیں نا، تو اس ٹویٹ کے اندر وضاحت کریں اور وہ پیغام بھی بھیج دیں. اگر ان کی بات کوئی عملہ نہیں سن رہا کہ وہ چیف جسٹس کو پیغام بھیج دیں کہ سپریم کورٹ ان کی داد رسی کرے. چونکہ یہ دو بڑے اہم قانون ہیں، انتہائی اہم قانون ہیں، اور ان کے اوپر عمل درآمد کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگوں کی زندگی، کچھ لوگوں کی لائف اس سے متاثر ہوگی. تو معمولی بات نہیں ہے. تو اس لیے اگر انہوں نے واقعی دستخط نہیں کیے تو قانونی چارہ جوئی بنتی ہے. لیکن یہاں پہ یہ میں ایک بار یہ بھی یاد دلانا چاہتا ہوں کہ صدر مملکت کی جو پیریڈ ہے، ان کی ٹرم ہے، وہ 9 ستمبر کو ختم ہو رہی ہے. اس کے بعد وہ صدر مملکت چاہیں تو رہیں، اگر وہ رہنا چاہیں تو اس وقت تک وہ صدر مملکت رہ سکتے ہیں جب تک نئے صدر کا انتخاب نہ ہو. اور نئے صدر کا انتخاب اب یوں لگتا ہے کہ کافی دیر میں ہوگا، کیونکہ ہمارے عام انتخابات اب حلقہ بندیوں کی وجہ سے لگتا ہے ڈیلے ہو جائیں گے. تو 6-7 مہینے تو کہیں نہیں گئے، اور 7 مہینے کے بعد جب اسمبلیاں آئیں گی تو 1-2 مہینے ان کے انتخاب کو بھی لگ جائیں گے. تو 8-9 مہینے صدر مملکت موجود رہیں گے. اور صدر مملکت کا تعلق اس پارٹی سے ہے جو اس وقت حکومت، آؤٹ گوئنگ حکومت کو بھی قبول نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ بھی قبول نہیں ہے. تو اس بات کا بھی تھوڑا سا امکان موجود ہے کہ ان کے خلاف کوئی سازش ہوئی ہو اور ان کو مجبور کیا جا رہا ہو کہ وہ 9 ستمبر کو اپنی ٹرم پوری ہونے پہ چلے جائیں اور بیٹھے نہ رہیں. اس قدر ان کو مجبور کر دیا جائے. میں اس بات کا 1% کم از کم چانس اس بات کا ہونا چاہیے. دوسری بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اب حال ہی میں ایک اور واقعہ بھی اس سے ملتا جلتا ہمارے سامنے آیا ہے. سینیٹر عرفان صدیقی صاحب انتہائی معتبر اور معروف شخص ہیں. انہوں نے ایک قانون آج سے کچھ 14 ماہ پہلے سینٹ میں پیش کیا تھا، جس کے تحت اسلام آباد کے اندر جو انتظامیہ کو عدالتی اختیارات دیے گئے ہیں ان کے خلاف وہ بل تھا کہ وہ ختم کیا جائے، کیونکہ پورے پاکستان میں عدالت اور انتظامیہ کے اختیارات کو الگ کر دیا گیا ہے، اسلام آباد میں نہیں ہوا. تو انہوں نے بل پیش کیا اور متفقہ طور پہ سینٹ نے اسے پاس کر لیا. اور اس کے بعد وہ قومی اسمبلی میں گیا کچھ دنوں کے بعد، اور قومی اسمبلی نے بھی اسے کمیٹی کو بھیجنے کے بعد، غور کرنے کے بعد اس کو بھی منظور کر لیا. تو یہ دونوں ایوانوں سے منظور ہو گیا یہ بل. تو پھر اس کو بھیجا گیا صدر مملکت کے پاس، اور صدر مملکت نے سے جب واپس آئے باقی بل تو یہ بل واپس نہیں آیا. اس پہ عرفان صدیقی صاحب بتاتے ہیں کہ انہوں نے پوچھا لیکن کو پتہ نہیں چلا کہ یہ بل کہاں ہے. تو اس کی پھر ڈھونڈتے رہے اور پتہ یہ چلا کہ یہ سارے بل جب صدر مملکت کے پاس جاتے ہیں تو یہ وزیر اعظم صاحب کے دفتر سے ہو کے جاتے ہیں. تو انہوں نے وزیر اعظم کے دفتر سے پوچھا کہ بھائی یہاں تو نہیں رہ گیا؟ انہوں نے کہا ہمارے پاس بھی نہیں ہے. صدر مملکت کے آفس نے بھی اس سے بے خبری کا اظہار کیا کہ ہمارے پاس یہ بل نہیں ہے. اس کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اچھا یہ بل کہیں گم ہو گیا، پاس تو دونوں طرف سے ہوا ہے، یہ ویب سائٹس کے اوپر موجود ہے کہ پاس ہوا ہے، تو اس بل کو دوبارہ صدر مملکت کے پاس بھیج دیا جاتا. 14 ماہ گزرنے کے باوجود قومی اسمبلی کے سیکریٹریٹ نے، جس کو یہ کام کرنا چاہیے تھا، یہ دوبارہ نہیں بھیجا، اور میری معلومات کے حد تک ابھی تک نہیں بھیجا. اب عرفان صدیقی صاحب پریشان ڈھونڈ رہے ہیں کہ وہ بل گم ہو گیا جو اسمبلیوں سے، جو پارلیمنٹ سے پاس شدہ ہے. لیکن یہ جو موجودہ واقعہ ہے جس کا علوی صاحب نے ذکر کیا ہے صدر مملکت نے، یہ تو اس سے کہیں بڑا گمبھیر اور سنگین معاملہ ہے. یہ ہماری ریاست کو مذاق بڑھانے کے مترادف ہے. دنیا ہمارے بارے میں کیا سوچے گی؟ ہم ایک ایٹمی طاقت ہے. ہم اگر اس طرح رسپانسبلی ایک قانون کے ساتھ کر سکتے ہیں، صدر مملکت کے ساتھ
کر سکتے ہیں تو دنیا ہمارے بارے میں پھر سوچے گی کہ یہ تو ایک بہت رسپانسبل ملک ہے، یہ اس کے بہت گھمبیر مضمرات ہو سکتے ہیں۔ اس لیے صدر گرامی کو چاہیے کہ فوری طور پہ وہ قانونی کارروائی کریں، اپنی بے بسی اور مجبوری کا اظہار نہ کریں، اور اگر وہ واقعی صحیح ہیں تو وہ ان فائلوں کو جن کے اوپر انہیں دستخط کیے ہوں گے یہ ڈاکومنٹ ہوگا، اور وہ یہ اس کے ذریعے سے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ لیکن 1% اس بات کا بھی امکان ہے کہ صدر مملکت بھول گئے ہوں، انہوں نے دستخط کر دیے ہوں، یا اب وہ دباؤ پڑا ہے تو ان کو خیال آیا کہ دستخط نہیں کرنے چاہیے تھے۔ لیکن بہرحال جو بھی صورتحال ہو، ہر صورت میں اس کا پورا اطمینان سے، وضاحت سے جو صورتحال ہے وہ قوم کے سامنے آنی چاہیے، اور اس کے مطابق اس کا فیصلہ ہونا چاہیے۔ سپریم کورٹ کے بھی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ وہ بھی اس معاملے میں چاہے تو وہ انٹروین کرے، کیونکہ یہ بہت ہی اہم معاملہ ہے، دو سینسیٹیو قانون ہیں۔ صدر مملکت جیسا اہم منصب مجبور اور بے بسی کی تصویر نظر آ رہا ہے، تو یہ بات قابل قبول نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارے ملک کے اندر یہ بہت ہی تشویش کی بات ہے کہ اس قسم کے واقعات آپ ایک معمول کی شکل اختیار کرتے جا رہے ہیں، اور ہر آنے والے دن کے اندر ایک نیا سکینڈل کھڑا ہو رہا ہے۔ اس کے اوپر خاموش نہیں رہنا چاہیے، اس کے اوپر فوری طور پہ صدر مملکت کو ایکشن کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ۔